السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے میکرو اکنامکس کے 35 لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں، میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھنا چاہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کر لیے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ ود دا ایشو آف شارٹ ٹرم فلکچویشنز ان دا اکانومی. ہم نے یہ کہا کہ نارملی اکانومسٹ دے ایگری کہ ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی، یہ دونوں مل کر شارٹ ٹرم فلکچویشنز ان دا اکانومی کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. دین وی اسٹارٹیڈ آور ڈسکشن اباؤٹ دی ڈیریویشن آف دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو. اور جب ہم نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کی بات کی، وی ٹک ہیلپ فرام دی ISLM ماڈل اینڈ دین وی ڈرائیو دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو از اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو. جب ہم پرائس کو لیتے ہیں وائی ایکسس پہ اور انکم لیول کو لیتے ہیں ایکس ایکسس کے اوپر. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مانیٹری پالیسی اینڈ فسکل پالیسی دے کین شفٹ آر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ٹوورڈز رائٹ اور لیفٹ. ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی وجہ سے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے ٹوورڈز رائٹ اینڈ ایزیومنگ کہ ہمارے پاس ایک گیون ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے. لیکن جب ہم ایگریگیٹ سپلائی کرو کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس there are two types of ایگریگیٹ سپلائی کرو. ایک ہے ہمارا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو اور دوسرا ہے ہمارا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو. تو لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ا ورٹیکل ایگریگیٹ سپلائی کرو ان دا لانگ رن. لیکن جب ہم نے شارٹ رن کی بات کی تھی تو شارٹ رن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ شارٹ رن میں ہماری پرائسز جو ہیں ان اکانومی دے کین بی اسٹکی. تو جب اسٹکی پرائسز کی بات آتی ہے تو وی کین ناٹ چینج دی پرائسز امیڈیٹلی بیکاز آف اینی اسٹیمولس وچ کمز ان ٹو دی مارکیٹ. ہائپوتھیٹیکلی اور ایکسٹریم کیس میں وی ایزیومڈ کہ ہمارے پاس شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا ایک ہاریزونٹل لائن ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کرو کی، in the short run if we take the word horizontal aggregate supply curve, then an increase in the government expenditure or a cut in taxes both reflect the expansionary fiscal policy. اور expansionary fiscal policy کی وجہ سے ہماری aggregate demand curve جو ہے وہ shift کرتا ہے towards right. And as a result we come to a scenario جہاں پہ ہمارے پاس prices میں change نہیں آتا لیکن output level جو ہے وہ change ہو جاتا ہے. اسی بیک گراؤنڈ کے اندر جب ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی کرو کو اینالائز کر رہے تھے تو وی ور جسٹ سیئنگ کہ ہمارے پاس شارٹ رن کے اندر ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ ہاریزونٹل ہے، اسٹکی ہے پرائسز. لیکن ان دا ریئل لائف جیسا کہ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے جب ایگریگیٹ سپلائی کرو کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تو دین وٹ وی سی از کہ ان دا شارٹ رن ایون اٹ میکس مور سینس اگر ہم این اپورڈ سلوپنگ ایگریگیٹ سپلائی کرو کی بات کریں کہ ہمارا ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے ان دا شارٹ رن شوڈ بی اپورڈ سلوپنگ. جو ہی پرائس بڑھے سپلائر جو ہیں دے شوڈ بی ولنگ ٹو آفر ہائر کوانٹیٹیز فار سیل. تو ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی ریشنل بہائنڈ دس اپورڈ سلوپنگ ایگریگیٹ سپلائی کرو in the previous lectures we talked about 3 different possibilities or hypotheses. اب یہ تینوں ہائپوتھیسز یا تھیوریز جو ہیں دے آر ایکسپلیننگ دی سیم شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا وچ از اپورڈ سلوپنگ. لیکن ان کا ریشنل اینڈ لاجک جو ہے آرگومنٹس جو ہیں دے آر ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. اور جو تھیوریز ہم یوز کرتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ دی اسٹکی ویج ماڈل اینڈ دین وی آلسو ڈسکس دی امپرفیکٹ انفارمیشن ماڈل اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دی مارکیٹ پرائس اسٹکینس ماڈل. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے انہی 3 ماڈلز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اور فائنلی وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ان دا شارٹ رن انفلیشن ان امپلائمنٹ ریلیشن شپ وچ وی ایکسپلین ود دی ہیلپ آف دی فلپس کرو. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں آئی ول ٹرائی ٹو گو تھرو وٹ وی ہیو ڈن ان دی پریویس لیکچر. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو اپورڈ سلوپنگ نیچر کو اینالائز کیا اور ہم نے یہ کہا کہ دیر آر 3 ماڈلز وچ can explain this upward sloping short run aggregate supply curve. Sticky wage model میں ہم نے یہ کہا کہ in the short run it is not possible to change the prices
immediately due to any stimulus which comes into the market. So when we say कि हमारा short run wages are sticky, then what happens? We talk about the labor demand curve. लेकिन before we talk about the labor demand curve, we need to talk about why the wages are sticky in the short run. Sticky wages में एक particular reason है हमारे पास menu cost की, कि in the short run अगर prices change होती हैं तो immediately हमारे producers जो हैं, manufacturer जो हैं, they do not answer back to that increase in prices by increasing the wages. Reason being कि उनको नई प्राइस के लिए नए मेन्यू जो है वो पब्लिश करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो उनको पूरी सर्कुलेट करना पड़ती है among the consumers. Then there is another reason कि नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनाए गए हुए होते हैं, और लॉन्ग रन बेसिस पे जब कॉन्ट्रैक्ट है तो यू कैन नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए इन द शॉर्ट रन इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट सिंपली चेंज द प्राइस लेवल इमीडिएटली एंड देयरफॉर द वेजेस. उसके बाद हमने ये कहा कि वेजेस की जब बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द डिमांड फॉर लेबर, कि डिमांड फॉर लेबर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द रियल वेज रेट. A real wage rate is the nominal wage rate W divided by the price level P. तो होता यह है कि जब हमारे पास प्राइसेस बढ़ जाती हैं and the wages are sticky, तो रिजल्ट क्या होता है कि wages are sticky, nominal wages are sticky, prices have gone up, therefore हमारे real wage जो है that declines. और real wage के कम होने की वजह से हमारे जो producers हैं वो they are in a position to hire more workers. Because the real wage is the cost of hiring the workers. इसलिए रियल वेज के कम होने की वजह से उनकी जो है डिमांड फॉर लेबर, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर जो है वो ज्यादा हो जाती है एंड दे हायर मोर वर्कर्स. एंड व्हेन दे हायर मोर वर्कर्स देन दोज मोर वर्कर्स जो है एज पर द प्रोडक्शन फंक्शन, जब हम ज्यादा वर्कर्स यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो रिजल्ट क्या होता है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और द आउटपुट लेवल. तो व्हाट वी सी हियर इज कि इन रिलेशनशिप से यानी वी हैव द डिमांड फॉर लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेबर को ले हम एक्स एक्सिस के ऊपर, रियल वेज के ले वाई एक्सिस के ऊपर, एंड देन वी लुक एट द प्रोडक्शन फंक्शन. और प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये देखा कि जब हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं तो आउटपुट लेवल बढ़ जाती है. तो इन दोनों रिलेशनशिप को इकट्ठा करके वी कैन टॉक अबाउट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कि जब प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ जाता है. सो दैट वाज अबाउट द स्टिकी वेज मॉडल. अब जो दूसरा मॉडल है हमारा दैट इज द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, और उसमें वी अज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर. और वो जो प्रोड्यूसर है, ईच प्रोड्यूसर जो है इज प्रोड्यूसिंग वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, बट दैट प्रोड्यूसर इज कंज्यूमिंग सो मेनी अदर प्रोडक्ट. लेकिन उसको मार्केट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ओनली फॉर द प्रोडक्ट जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है और सप्लाई कर रहा है इन द मार्केट प्लेस. लेकिन दूसरी तरफ जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो कंज्यूम करता है उसके बारे में उसके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब वो प्राइसिंग को सेट करता है फॉर द प्रोडक्ट विच ही और शी इज सप्लाइंग, द प्राइसेस आर बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्राइसेस. देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ही इज प्रोड्यूसिंग divided by the overall price level for the rest of the product. इसलिए relative अगर overall price बढ़ती है तो वो ये समझता है कि relative prices भी बढ़ रही हैं, और जब relative prices बढ़ती हैं then they would like to work hard, produce more so that they can earn higher profits. इसलिए price level का और output level का जो कि वो producer produce करता है एक positive relationship है, and we say कि as the price level goes up then the quantity of the production which that particular consumer is producer is producing goes up. So we see another positive relationship between the price level and the quantity supply. And finally we talked about this sticky price model. अब sticky prices में भी we were saying कि individuals जो हैं they look at the prices, the current prices and the expected price levels. Overall scenario में चाहे हम स्टिकी प्राइस मॉडल की बात करें, चाहे स्टिकी वेजेस की बात करें या मार्केट इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करें, तीनों ही मॉडल में
ہمارے پاس جو شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو آتا ہے دیٹ ہیز دی سیم اکویژن اینڈ دی سیم phenomena of upward sloping or a positive relationship between the price and the output level. Short run aggregate supply curve کو define کرنے کے بعد we talked about another short run relationship between unemployment and inflation. اور وہ ہم نے explain کیا with the help of the Phillips curve. اور ہم نے یہ کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں short run میں unemployment level کی اور inflation کی تو دونوں میں جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از نیگیٹو، اور دونوں جو ہے انمپلائمنٹ اور انفلیشن دے آر دی میجر پالیسی ایشوز فار دی پالیسی میکرس. اس لیے دی الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے فلپس کرو کا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اف دی پالیسی میکرس دے وانٹ ٹو کٹ ڈاؤن آن دی انمپلائمنٹ اور انکریز دی امپلائمنٹ لیول دین اٹ کمز ایٹ دی کاسٹ آف دی ہائر انفلیشن. اور دوسری طرف اگر پالیسی میکر کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ انفلیشن کو کم کریں تو دین ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی انفلیشن ایز اے ریزلٹ انمپلائمنٹ لیول گوز اپ. تو دونوں میں شارٹ رن میں ہمارے پاس ایک نیگیٹو یا انورس ریلیشن شپ پایا جاتا ہے. تو اس میں ایگریگیٹ سپلائی سائڈ کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو وی سا ون پازیٹیو ریلیشن شپ وچ واز دی پرائسز اینڈ دی آؤٹ پٹ لیول اینڈ دیٹ واز ایکسپلیننگ دی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو. دوسری طرف ہمارے پاس فیلپس کرو تھا اور فیلپس کرو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس انمپلائمنٹ اینڈ انفلیشن ان دا شارٹ رن دے آر نیگیٹولی ریلیٹڈ. اس کے بعد ہم نے بات کی سیکریفائس ریشو کی کہ اگر ہمارے پاس پالیسی میکرز جو ہیں وہ انمپلائمنٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں یا انفلیشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے. اینڈ دین فائنلی وی سیڈ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی تو ابھی تک ہمارے پاس دو ہائپوتھیسز ہیں انفلیشن کے. ایک ہے ہمارے پاس اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن اور دوسری ہے ہمارے پاس ریشنل ایکسپیکٹیشن. اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس اس وقت انفلیشن ریٹ ہائی ہے، کنزیومر جو ہیں دے کیپ ایکسپیکٹنگ اے ہائر انفلیشن ان فیوچر ایز ویل، کہ ان کی فیوچر ایکسپیکٹیشن جو ہے اباؤٹ انفلیشن از بیسڈ آن دی کرنٹ انفلیشن ریٹ. اور اسی سے ہم نے فینومینا جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا انفلیشن انرشیا کا، کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کا سینیریو ہے کہ انڈیویجول جو ہے ریشنل ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے، رادر دے ہیو دی اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ انفلیشن ول کنٹینیو ان ٹو دی فیوچر اینڈ فار ایور وی ول بی ان دیٹ ویشیس سرکل آف انکریزنگ انفلیشن ریٹ، اور اسی کو ہم کہتے ہیں انفلیشن انرشیا. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں ریشنل ایکسپیکٹیشن کی تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولس when they are talking about the expected inflation in future they concentrate on the full information. They look at the policy makers objective کہ what are their policy in futures, so they collect information on the monetary policy as well as on the fiscal policy. They also look at the targets which the policy makers have set for themselves. اور اس کے بعد فائنلی دے ٹرائی ٹو فورسی کہ فیوچر میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو دیٹ بیسیکلی از دی ریشنل ایکسپیکٹیشن. تو ریشنل ایکسپیکٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں دیر وی ٹاک اباؤٹ دی پینفل ڈس انفلیشن، کہ اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں انفلیشن ریٹ کو اور اس کی کاسٹ بیسیکلی جیسے کہ ہم نے فلپس کرو میں دیکھا کہ اس کی کاسٹ ہے ہائر انمپلائمنٹ لیول، لیکن اگر پیپل they have the rational expectations, they have formulated their expectation about the future inflation on the basis of their rational full information about the fiscal and policy monetary policies and the targets which the policy makers have set for themselves. تو اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اگر ہم انفلیشن ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں سپوز بائی 10%، لیکن اس کی جو کاسٹ ہوگی اس ڈس انفلیشن کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی بیکاز ان کے پاس فل انفارمیشن ہے کہ پالیسی میکرز دے آر ٹیکنگ آل دوز اسٹیپس سو دیٹ کہ انفلیشن جو ہے اٹ کمز ڈاؤن بائی 10%. تو یہ کانسپٹ جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ریشنل ایکسپیکٹیشن ویئر وی ٹاک اباؤٹ دی پینفل ڈس انفلیشن. تو یہ تو تھے ہمارے چند ایک کانسپٹ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے اباؤٹ دی ایگریگیٹ سپلائی کرو.
اینڈ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو از این اپورڈ سلوپنگ کرو وچ explains a positive relationship between the price level and the output. دوسری طرف ہم نے بات کی شارٹ رن میں ہی انفلیشن ان امپلائمنٹ کا ٹریڈ آف، اینڈ وہ انفلیشن ان امپلائمنٹ کا ٹریڈ آف جو ہے دیٹ واز ایکسپلینڈ ود دی ہیلپ آف دی فلپس کرو. اور پھر جب ہم نے فلپس کرو کو ڈرائیو کیا وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے فلپس کرو شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کی اکویژن سے ہی ڈرائیو کیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارا فلپس کرو اینڈ دی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو دے آر دی ٹو ڈفرنٹ سائڈس آف دی سیم کوائن. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دی سیکریفائس ریشیو، وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ریشنل ایکسپیکٹیشنز اینڈ دی اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن اباؤٹ دی inflation, and finally we also talked about the two sources of inflation. And there we said that there is one source which is known as the cost push inflation, and there is another source which is known as the demand pull inflation. Cost push inflation میں یہ ہوتا ہے کہ cost of production اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے finally price level جو ہے it starts going up. Whereas جب ہم demand pull کی بات کرتے ہیں there we are talking about a pull which is coming from the aggregate demand. کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے فائنلی وی اینڈ اپ ہیونگ ہائر پرائس لیول اینڈ دیئر فور ہائر انفلیشن ان دی اکانومی. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر، اور اس میں ہم نے کنکلوڈ کیا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی دونوں مل کے کس طرح شارٹ رن فلکچویشنز ایکسپلین کر سکتے ہیں ان دی اکانومی. تو آج کے لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ another policy issue which normally policy makers ٹیک ویری سیریسلی، اور وہ ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کا اینڈ دی گورنمنٹ ڈیٹ. دیز آر ٹو ڈفرنٹ ایشوز بٹ دے آر ریلیٹڈ ایشوز. ون ایشو از دی بجٹ ڈیفیسٹ اینڈ موسٹ آف دی نیشنز اینڈ دی پالیسی میکرز دے آر ورڈ اباؤٹ دی بجٹ ڈیفیسٹ. دے ڈو ٹاک اباؤٹ دی ڈیفیسٹس اینڈ دے ٹرائی ٹو ٹیک میجرز سو دیٹ کہ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. اینڈ دین کنٹری لائک پاکستان who are heavily indebted, there the problem of the public debt is another major issue. So آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے بجٹ ڈیفیسٹ کی اینڈ دی گورنمنٹ ڈیٹ. تو اس میں ہم شروع کریں گے کہ بجٹ ڈیفیسٹ whether it is large or whether it is small, and if there are huge budget deficits for the government, then we need to look at the measurement کہ how we have calculated the budget deficit. And before the measurement we would also like to look at the components of the budget deficit کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹ کے کیا کیا جو ہیں وہ کمپوننٹس ہیں. اب کمپوننٹس کی بات کرنے کے بعد وی ول ٹاک اباؤٹ کہ از دیئر اینی پرابلم نارملی اکانومسٹ پوائنٹ آف ویو سے وین وی لک ایٹ دی سائز آف دی بجٹ ڈیفیسٹ وی نیڈ ٹو گو بہائنڈ دی سین اینڈ سی کہ اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں اینڈ دین ویدر وی ہیو میئرڈ آل آف دوز کمپوننٹ کریکٹلی اور ناٹ. اور وہاں پھر ہم جو ہے سرٹن میئرمنٹ پرابلم کی بھی بات کریں گے. اور ان میئرمنٹ پرابلمس میں جن پرابلمس کو ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں دیز آر دی پرابلمس ریلیٹڈ ٹو انفلیشن کہ انفلیشنری ٹرینڈ کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہائر اور لوور ہو سکتا ہے یا اس کے کمپوننٹ یا میئرمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے. دین وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے پاس جو کیپٹل ایسٹس ہیں گورنمنٹ کے ہم اس کو کس طرح اکاؤنٹ فار کرتے ہیں یعنی کہ اکاؤنٹنگ فار دی کیپٹل ایسٹ. And then we'll also talk about the certain type of liabilities, which in true sense they are the liabilities from the government point of view, but they are not counted in the calculation of the budget deficit. یعنی کہ uncounted liabilities کی ہم بات کریں گے. And then we'll also look at the trends in the economy, how do they affect the budget deficit or the size of the budget deficit. اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے impact of the business cycle in the measurement of the budget deficit. اور اس کے بعد وی ول موو فارورڈ اینڈ ول ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ ویوز اباؤٹ دی بجٹ ڈیفیسٹ. اور جو دو تھیوریز ہم ڈسکس کریں گے ان میں ایک ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنل ویو آف دی بجٹ ڈیفیسٹ اور جو دوسرا ہے دیٹ از دی ریکارڈین ویو آف دی بجٹ ڈیفیسٹ. تو ہم شروع کرتے ہیں لوکنگ ایٹ دی کمپونیٹس آف دی بجٹ ڈیفیسٹ اسپیشلی ان دا پرسپیکٹو آف پاکستان کہ پاکستان کے بجٹ ڈیفیسٹ کے کیا کیا جو ہیں وہ مین کمپونیٹس ہیں اینڈ نارملی ہم کون کون سے ہیڈس جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں ان دی کیلکولیشن آف دی ڈیفیسٹ. اب اس سلائڈ کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر آر 3 میجر کمپونیٹس. ایک ہے ہمارے پاس پرماننٹ کمپونیٹ. بفور وی ٹاک اباؤٹ کہ ایکچولی ہمارے پاس جو کمپونیٹس کیا ہیں ڈیفیسٹس کے ایز ویل ایز دی ڈیٹ کے, تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی ریلیشن شپ
between the debt and the budget deficit. If we like to define the budget deficit, how we will define the budget deficit? کہ ہم نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کے پاس دو ہیڈ ہیں فسکل پالیسی میکرز کے پاس. ایک ہے ایکسپینڈیچر کا ہیڈ which we have introduced as the G, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, اینڈ دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ٹیکسز کا ہیڈ ہے. ٹیکسز بیسیکلی all kind of taxes, direct, indirect, duties, they are part of that tax. So taxes جو ہے that is a source of revenue for the government, and the G جو ہے that is the expenditure. So whenever our expenditure for the government they are higher than the taxes which is the revenue, then the government incurs a budget deficit. اب جب ہم گورنمنٹ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹ بیسیکلی از واٹ کہ اس ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے جب گورنمنٹ ایک ڈیٹ لائبلٹی جنریٹ کرتی ہے, سورس آف فنڈ لیتی ہے, دیٹ بیکمس اے کمپونیٹ آف دی ڈیٹ. ایکیومولیٹڈ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یعنی اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اگر ہم گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹس کو ایڈ اپ کرتے جائیں جو کہ ہم نے فائنانس کیے ہیں بائی ٹیکنگ اے لون, تو دین دیٹ گیوز اس دی اوور آل لیول آف دی پبلک ڈیٹ یا دی گورنمنٹ ڈیٹ. یعنی accumulation of the budget deficits gives us the level of the public debt. جب ہم level of the public debt کی بات کرتے ہیں تو again there can be two sources of loan for the government. One is the domestic source and the other is the external source. Then کہ ہمارے پاس loan جو ہے can be in the domestic currency and it can also be in the foreign exchange. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا پرسنٹیجز آف دی جی ڈی پی ہیں فار دی ڈیٹ اور فار دی پرسنٹیج آف آور بجٹ ڈیفیسٹ, آئی ووڈ لائک ٹو لک ایٹ دی کمپونیٹ آف دی ڈیٹ. اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹ کی تو کمپونیٹ آف ڈومیسٹک ڈیٹ میں وی ہیو ون میجر کمپونیٹ اینڈ دیٹ از دی پرماننٹ ڈیٹ. پرماننٹ ڈیٹ میں ہم اس طرح کی چیزیں شامل کرتے ہیں یعنی کہ مارکیٹ لونز, فیڈرل گورنمنٹ بانڈس, انکم ٹیکس بانڈس, نیشنل فنڈس بانڈس, فیڈرل انویسٹمنٹ بانڈس اینڈ پرائز بانڈس. یعنی کہ جو ہمارا پرماننٹ ڈیٹ جو ہے دیٹ از دیٹ کمپونیٹ آف دی ڈیٹ جو کہ ہم نے لانگ ٹرم لائبلٹی لی ہوئی ہے کہ وی ہیو ایشوڈ سرٹن سرٹیفکیٹس اینڈ دی بانڈس اگینسٹ وچ وی ہیو ٹیکن ا لون فار ا لانگر پیریڈ آف ٹائم, وہ ہے ہمارا پرماننٹ ڈیٹ. دوسرا کمپونیٹ جو ہے دیٹ از دی فلوٹنگ ڈیٹ. اب فلوٹنگ ڈیٹ میں نیملی موسٹلی جو ہم چیزیں لیتی ہیں دے آر شارٹ ٹرم ان نیچر. یعنی کہ فلوٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ کمپونیٹ آف دی ڈیٹ ہے جو کہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم لون ہے, اور اس کے لیے جو ہم نارملی ہیڈز لیتے ہیں دے آر دی ٹریجری بلز, 3 months ٹریجری بلز اینڈ دی مارکیٹ ٹریجری بلز. اینڈ دین فائنلی وی ہیو اندر کمپونیٹ اینڈ دیٹ از دی انفنڈیڈ ڈیٹس. اس میں ہمارے پاس آتا ہے سیونگس اور دی ڈپازٹ سرٹیفکیٹ, سیونگس اکاؤنٹ, پوسٹل لائف انشورنس اینڈ دی جی پی فنڈس. یعنی ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے اس کے ہم نے 3 کمپونیٹس کیے ہیں. پرماننٹ ڈیٹ یعنی کہ لانگ ٹرم لائبلٹی, دین وی ہیو دی فلوٹنگ ڈیٹ وچ از دی شارٹ ٹرم لائبلٹی, اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انفنڈیڈ ڈیٹ جو کہ مختلف سیونگ اسکیمس کے تحت شارٹ ٹرم لانگ ٹرم بیسس پہ فنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ریز کرتی ہے فرام دی جنرل پبلک سیونگس. اب ہم ان سارے کے اوپر اگر ڈیٹا سیٹ کو اینالائز کریں ان کیس آف پاکستان, سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر کہ ڈومیسٹک ڈیٹ وچ از آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان. اب ہم نے اس پرٹیکولر سلائڈ میں اپنے ٹوٹل ڈیٹ کو 2 کمپونیٹ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ون از دی اسٹاک اینڈ دی ادر از فلو. اب اسٹاک میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایکیومولیشن آف سرٹن فلو ویریبل از آر اسٹاک. لیکن اگر ہم 2 ٹائم پیریڈ میں دونوں کے اسٹاک ویلیوز دیکھیں تو ڈفرنس از دی فلو فار دی سیم پرٹیکولر ویریبلس. اس کے لیے ہم نے جب ڈیٹا لیا ہے دیٹ از فار دی ایئر 2004-2005, اور اس میں ہم نے جو ہیڈز لیے ہیں دے آر دی سیم 3 heads. One is our permanent debt which is the long term liability, then is the floating debt which is the short term liability, and then we have the unfunded debt. Permanent debt for as on 30th June 2004, 536,800 million rupees, and then the level has changed to 512,956,000 million rupees
as on January 31st, 2005. Overall, جو چینج ہے that is a negative change, a decline in the permanent debt. Therefore, اگر ہم دیکھیں flow up to 30th January 2005, that is a negative number 23,844 million. Then we talk about the floating debt. اب floating debt میں ہمارے پاس 30th June 2004 542,943 million, and then 31st January کو it has increased to 611,648, and overall flow is a positive change which is 68,704, یعنی کہ floating debt ہمارا بڑھ گیا during this time period. Permanent debt ہمارا decline کر گیا but floating debt has increased. Unfunded debt میں اگر ہم دیکھیں 899,215 سے کم ہو کے January 31st 2005 کو 890,474 ہو گیا, and overall change جو ہے that is a decline of 8,741. اگر ہم ٹوٹل ڈومیسٹک ڈیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ کو دیکھیں تو وی ہیو 1.978 million which has changed to 2.015 million, and overall change is 36.12. So this basically is the example of measuring the domestic debt. اب اگر ہم over a period of time ڈیٹا کو analyze کرنا چاہیں تو for example we have taken the data set from the year 1990 till the year 2004, اور اس میں اب ہم اپنے ڈیٹا سیٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ان ٹو مین ہیڈ. ایک ہے ہمارا ڈیٹ پے ایبلز ان روپیز یعنی ان ڈومیسٹک کرنسی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ گورنمنٹ کا ڈیٹ جو ہے اٹ کین بی ڈینامینیٹڈ ان دا ہوم کرنسی اینڈ اٹ کین بی ڈینامینیٹڈ ان دا فارن کرنسی ایز ویل. As in our case, we have also taken the foreign debt. Therefore, we have given this data set, which is the debt payable in rupees, and then we have taken the data set with the debt payable in foreign exchange. So, starting from the year 1990, going up to year 2004, overall, when we take the debt payable in rupees as a percentage of GDP, for the year 1990, for the domestic currency, it was 42.8%, and then 42.3, 41.5, 41.5, 39.1, 38.4, and 35.2. Overall, agar hum dekhen, there is a continuous declining trend when we are talking about the debt as a percentage of the GDP denominated in the domestic currency. If we look at the percentage of the debt in foreign currency, then we have 48.9%, 46, 44, 48.6 in the year 2001, and then declining to 45.1, 39.2, and 35.3. With the exception of the year 2001, overall there is a declining trend in the foreign currency debt payable as a percentage of GDP. And then the net public debt, including the domestic debt denominated in rupees, debt denominated in dollars, and then also taking care of the grants. And grants ko normally hum subtract karte hain from our debt, and our total outstanding liability jo hai as a percentage of GDP, we started with a value of 91.7, a continuous decline except for the year 2001, and it has decreased to 69.7% in the year 2004. یہ ہے ہمارا ٹرینڈ اوور آل فار دی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ. اور ہم نے یہ ابھی کہا تھا شروع میں لیکچر کے کہ ہمارا ایکیومولیشن آف دی بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے دیٹ اکاؤنٹس فار دی لیول آف دی پبلک ڈیٹ. اس لیے اب ہم ڈیٹا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں فار دی بجٹ ڈیفیسٹ. اور بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے وی ہیو ٹیکن دی ڈیٹا فار دی ایئر 1991 ٹو دی ایئر 2003-2004, اینڈ وی ہیو پلاٹڈ دی ڈیٹا ایز اے پرسنٹیج آف GDP ہیئر. So we started with approximately 9% budget deficit as a percent of GDP, and which has decreased to approximately 3%, bit higher than 3% in the year 2003-2004. Overall اگر ہم ٹرینڈ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے both in the level of the outstanding debt as a percentage of GDP as well as the budget deficit as a percentage of GDP. Both are reflecting a declining trend. But the question here is کہ ہمارے یہ declining trend جو ہے they are in terms of the nominal value. This is not the real value.
اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جب ہم بجٹ ڈیفیسٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ سارا بجٹ ڈیفیسٹ جو ابھی ہم نے ڈکلائننگ ٹرینڈ دیکھا تھا دیٹ واز ان ٹرمز آف نامینل. بٹ دیر آر سرٹن اکانومسٹ جو یہ بات کرتے ہیں کہ وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بجٹ ڈیفیسٹ اٹ شوڈ بی ان ریئل ٹرمز. یعنی جب ہم ریئل کی بات کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی انفلیشن ایڈجسٹڈ. جب ہم انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے تو دین دی سینیریو میں چینج. اس لیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈفرنٹ میجرمنٹ پرابلم جو ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں when we are trying to calculate the budget deficit. تو جو ہماری سب سے پہلی میجرمنٹ پرابلم ہے that is of the inflation. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ ابھی ہم نے رپورٹ کیا that was in nominal term. in nominal term جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ there was a declining trend. لیکن جب ہم میجرمنٹ پرابلم کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم جو پہلا پرابلم ہے that is of the inflation. بس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی پرابلمس ہیں which انشاءاللہ we are going to discuss today. اس میں انفلیشن کے بعد وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی ایسٹس, کیپیٹل ایسٹس, ہاؤ ڈو وی اکاؤنٹ فار دی کیپیٹل ایسٹس, اینڈ دین وی آر آلسو گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی انکاؤنٹڈ لائبلٹیز ویچ آر ناٹ پارٹ آف دی بجٹ ڈیفیسٹ ویچ وی ہیو کیلکولیٹڈ ایز یٹ اینڈ رپورٹڈ ان دا فارم آف دیٹ پرٹیکولر گراف ویچ واز شوئنگ اس آ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ. اینڈ دین وی ول آلسو بی ڈسکسنگ دی کانسپٹ آف دی چینجز ان دی اکانومی اور ٹرینڈز ان دی اکانومی اور دی بزنس سائیکل. تو ہم شروع کرتے ہیں انفلیشن کے ساتھ. تو انفلیشن جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ ابھی تک جو ڈیٹا سیٹ تھا دیٹ واز ان ٹرمز آف نامینل ویلوز ناٹ ایڈجسٹڈ فار انفلیشن. مینی اکانومیسٹ دے آرگو کہ جب ہم بجٹ ڈیفیسٹس کی بات کرتے ہیں تو وی شوڈ بی فوکسنگ آن دی ریئل بجٹ سرپلسز اینڈ دی ریئل بجٹ ڈیفیسٹ, یعنی کہ وی شوڈ بی ایڈجسٹنگ آر نامینل ویلوز فار دی ریٹ آف انفلیشن. اب اس کے لیے جب ہم بات کریں گے کہ جب ہم انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ریئل ٹرمز میں بات کریں تو لیٹس ٹیک اے سینیریو جس میں ہم کہتے ہیں کہ ان ریئل ٹرمز اگر ہمارا بجٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہے, یعنی ہمارے ایکسپینڈیچرز ریئل ٹرمز میں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز آر ایکول ٹو گورنمنٹ کے ریونیوز کے ریئل ٹرمز میں, تو دین what will be the situation here? So suppose on this slide we have taken the real government debt is not changing. Why not? Because in real terms budget is balanced. کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی accumulation of the deficit جو ہے that gives us the outstanding debt. تو اگر ریئل ٹرمز میں ہمارا بجٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہے, there is no surplus, there is no deficit, اس سینس میں آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کی کیا سینیریو ہوگی, تو دین دیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ ول ناٹ چینج. In other words, in real terms, the budget is balanced. In this particular scenario, then, the nominal debt must be rising at the rate of inflation. کہ اگر ہم nominal term میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا deficit بڑھ رہا ہے, تو وہ اگر real terms میں budget balanced ہے, تو صرف وہ nominal increase جو ہے that is reflecting the increase in inflation rate. So, if we have to write that in terms of equation, then change in D over D is equal to the rate of inflation pi. Yani change in percentage change or overall change in the debt should be equal to the rate of inflation, kyunki in real terms budget is balanced, where pi is the inflation rate and D is the stock of government debt. This implies that کہ change in D is equal to pi times D. یعنی کہ ہمارے پاس overall نامینل ڈیٹ میں جو چینج آتی ہے وہ دیٹ از اکول ٹو پائی ٹائم ڈی, کہ انفلیشن ریٹ ملٹی پلائڈ بائی ڈی. اب اسی سینیریو کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جب ہم بجٹ ڈیفیسٹ سرپلسز کی بات کرتے ہیں اور ریئل ٹرمز میں ہمارا بجٹ بیلنسڈ ہے, تو اس سینیریو میں ہمارا جو اوور آل ڈیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہوگا ود دی ریٹ آف انفلیشن, اور ہمارا جو اوور آل بجٹ ہوگا وہ اوور اسٹیٹ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اوور اسٹیٹ ہو رہا ہوگا بائی دی ریٹ آف انفلیشن اونلی. اسی چیز کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائی لوکنگ ایٹ دی چینج ان دی نامینل ڈیٹ بجٹ ڈیفیسٹ آف پائی ڈی کین بی رپورٹڈ, اینڈ ہینس موسٹ اکانومسٹ بلیو دیٹ دی رپورٹڈ بجٹ ڈیفیسٹ از اوور اسٹیٹڈ بائی این اماؤنٹ وچ از پائی ٹائم ڈی, انفلیشن ٹائم دی لیول آف دی نامینل ڈیٹ ڈی. اب اسی سینیریو کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از اکول ٹو ایکسپینڈیچر مائنس دی
revenue. And that expenditure minus the revenue जो है, उसमें जो हमारे पास expenditure का component है, एक component उसका major portion है कि जो हमने loan लिया है उसके ऊपर जो हम interest payment करते हैं. That is one component of the government expenditure. And in case of Pakistan, that used to be and still is a major component for the government expenditure. کہ اگر آپ کا لیول آف ڈیٹ بڑھتا جائے گا تو اس کی سروسنگ آف دی ڈیٹ جو کہ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایکسپینڈیچر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کی تو وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ جو لون ہے اس کے اوپر جو ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی دی نامینل انٹرسٹ ریٹ. رادر ہم کیا کریں کہ اس نامینل انٹرسٹ ریٹ کو ایڈجسٹ کریں ود دی ریٹ آف انفلیشن, یعنی کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر فوکس کریں. جیسے کہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ وی ڈو ہیو اے ریلیشن شپ کہ نامینل انٹرسٹ ریٹ از اکول ٹو ریئل ریٹ آف انٹرسٹ پلس دی ریٹ آف انفلیشن. تو جب ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جب ہم رپورٹ کریں انٹرسٹ ریٹ وہ اگر ریئل ٹرم میں ہو تو اگر ہم نے نامینل میں کیا ہوا ہے تو اوور آل ہمارا جو بجٹ ہوگا ڈیفیسٹ وہ اوور اسٹیٹ ہوگا بائی دی ریٹ آف انفلیشن, کیونکہ جو ریئل ٹرمز میں ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہیں that should become part of the expenditure. اگر ہم nominal میں کر رہے ہیں and the nominal is higher than the real and that difference is equal to the rate of inflation تو ہمارا budget deficit جو ہے وہ overstate ہو رہا ہوگا by the rate of inflation. اور اسی چیز کو we have written down on this particular slide here کہ since our I minus R is equal to pi, our budget deficit is overstated by an amount equal to pi time D. اب اسی concept کو ایکسپلین کرنے کے لیے وی ہیو ٹیکن این ایگزامپل. اب اس ایگزامپل میں وٹ وی آر سیئنگ از کہ لیٹس اسیوم ان the year 1979 the budget deficit for a particular country is equal to $28 billion. Inflation rate is at a higher level of 8.6% and the government debt is equal to $495 billion. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ساری فگر جو ہیں ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ کی بھی اور گورنمنٹ ڈیٹ کی بھی دے آر ان نامینل ٹرمز اینڈ اف وی آر لوکنگ ایٹ دی ریٹ آف انفلیشن دین آر بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنے سے اوور اسٹیٹ ہوگا, جیسے کہ پہلے کا پائی ٹائمس ڈی. اب پائی از اکول ٹو 8.6% اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ لیول آف ڈیٹ از آلسو گیون ایز 495 بلین. تو دین 0.086 into 495 is equal to 43 billion. یعنی کہ اوور آل ہمارا بجٹ جو ہے وہ اوور اسٹیٹ ہوا ہے بائی 43 بلین سے. ایکچولی جو رپورٹڈ نامینل بجٹ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از 28 بلین. تو وین وی ٹیک انٹو کنسیڈریشن دس اوور اسٹیٹمنٹ اینڈ وی ایڈجسٹ آر بجٹ ڈیفیسٹ بائی دس اماؤنٹ دین وی ہیو 28 minus 43 is equal to 15 billion surplus. کہ ہمارا وہ جو رپورٹڈ ڈیفیسٹ تھا 28 بلین کا دیٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو اے سرپلس آف 15 ملین. اوور آل سچویشن کیا ہوا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نامینل ٹرمز کی اور اگر ریئل ٹرمز کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہیں دے آر اوور اسٹیٹڈ بائی دی پائی ٹائم ڈی. ہائر دی لیول آف انفلیشن ہائر از دی لیول آف آر بجٹ ڈیفیسٹ, رپورٹڈ بجٹ ڈیفیسٹ. اور اسی ایگزامپل میں ہم نے یہ دیکھا کہ 28 بلین کا جو ڈیفیسٹ ہے دیٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو اے سرپلس آف 15 بلین. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی دوسری میئرمنٹ پرابلم کی, اور وہ میئرمنٹ پرابلم ہے ہماری کیپٹل ایسٹ کی. کہ جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی بیلنس شیٹ کی, جسٹ لائک این انڈیویجلز بیلنس شیٹ اینڈ اے فرمز بیلنس شیٹ, اٹ ہیز سرٹن لائبلٹیز جو کہ ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, بٹ اٹ آلسو ہیز سرٹن ایسٹس. تو ہم جب بات کرتے ہیں کیپٹل ایسٹس کی تو ہمیں جو ہے کیپٹل ایسٹس کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے جب ہم لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ فرام another پرسپیکٹو کہ ہمیں جو ہے وہ کیلکولیشن آف دی ڈیفیسٹ اینڈ دی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ should not be just concentrating on the liability, rather it should also take into account the asset sides of it. Capital assets جو ہیں وہ بھی نظر میں رکھنے چاہیے. یعنی کہ we are talking about a capital budgeting technique, جس میں ہم اگر capital budgeting technique کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر liability ہماری بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے assets جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں. Suppose in case of an individual
if we are looking at the worth of an individual who has taken a loan to buy a house, تو کیا ہوگا کہ ایسٹ سائڈ میں ہاؤس جو ہے وہ اس کے پاس ڈیبٹ ہوگا, اس کے پاس وہ ایگزسٹ کرتا ہے اگینسٹ اے لائبلٹی آف دی لون وچ دیٹ انڈیویجول ہیز ٹیکن. فرمس کے لیے بھی جب ہم بیلنس شیٹ تیار کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ایسٹس از دی نیٹ ورتھ آف دی فرم, ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ اگینسٹ دوز ایسٹس کس طرح کی لائبلٹیز جو ہیں وہ انہوں نے لی ہیں. دی سیم تھنگ از ٹرو فار دی نیشنز اینڈ دی گورمنٹس. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں فار دی انڈیویجلس ہیئر, تو وی سے کہ فرمز اینڈ دی انڈیویجل دے شوڈ بوتھ اینڈ دے ڈو take into consideration the assets and the liabilities, and therefore we talk about the capital budgeting. اور اس میں جو ہے capital budgeting میں we are talking about the changes in the capital assets. اب جب ہم گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو let's take an example کہ گورنمنٹ sells some of its land or building and uses the proceeds to reduce the budget deficit. کہ گورنمنٹ نے کچھ لینڈ یا کوئی بلڈنگ سیل آف کی ہے ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی بجٹ ڈیفیسٹ. انڈر دی کرنٹ بجٹنگ پروسیجر دی رپورٹڈ ڈیفیسٹ ول بی لوور, کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ پروسیڈ یوز کر کے اس کے ڈیفیسٹ کے اماؤنٹ کو کم کر دیا ہے. بٹ انڈر دی کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیک ریڈکشن ان دی ڈیٹ وڈ بی آف سیٹ بائی ا ریڈکشن ان ایسٹ. کہ یعنی ہم ایک طرف سے جب بلڈنگ یا لینڈ کو سیل آف کرتے ہیں اور اس کی پروسیڈ کو یوز کر کے ڈیفیسٹ کو کم کرتے ہیں تو ادھر ہمارے ایسٹس بھی کم ہوئے ہیں. اس لیے اوور آل اگر ہم چینج ان ایسٹس دیکھیں تو دیر ول ناٹ بی اینی چینج ان دی ایسٹ ایز پر دیٹ ٹیکنیک. سملرلی وین دی گورنمنٹ بوروز ٹو فائنانس پرچیز آف اے کیپیٹل ایسٹ اٹ ول ناٹ ریز دی بجٹ ڈیفیسٹ. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کیپیٹل ایسٹس کی ود دی پرسپیکٹو آف دی گورنمنٹ and the budgeting procedures, so we need to look at both the change in assets as well as the change in liability. So the problem with the capital budgeting, there is another issue here, that it is hard to decide which government expenditure should count as capital expenditure. کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپینڈیچر کی تو ہمارے پاس دو طرح کے ایکسپینڈیچر ہیں. ایک ہے ہمارے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچر جس کے بینیفٹ جو ہے وہ کرنٹ ٹائم پیریڈ ہی کے لیے ہیں. دوسرے بھائی ہمارے پاس کیپٹل ایکسپینڈیچر جن کی وجہ سے جو ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں ان کے بینیفٹ جو ہیں ایکریو ہوتے ہیں فار مور دین ون اکاؤنٹنگ پیریڈ. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ کیپٹل ایسٹس کو اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے جب ہم بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, دیر از ون پرابلم کہ کون سے ایکسپینڈیچر جو ہیں شوڈ بی کلاسیفائڈ ایز دی کیپٹل ایکسپینڈیچر. اب ہم ایک اور میجرمنٹ پرابلم کی بات کرتے ہیں اینڈ دیٹ از دی انکاؤنٹڈ لائبلٹیز. کہ گورنمنٹ جو ہے اس طرح کی بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ, لیکن جب ہم بجٹ ڈیفیسٹ یا سرپلسز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان لائبلٹیز کو ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں پینشنز کی. تو پینشن بیسیکلی از اے بینیفٹ جو کہ ایک ورکر کو ملتا ہے who is working in the public sector after his or her retirement. That pension basically is a contribution of the worker during his or her working life. کہ وہ اپنے ورکنگ لائف میں کچھ کنٹریبیوشن کرتے رہتے ہیں and they have worked for the government. اور in reward for that work جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو پینشن کی شکل میں دیٹ بینیفٹ گورنمنٹ جو ہے وہ واپس دیتی ہے. تو وین دے ہیو ورک ڈیورنگ دیئر پیک ایج, دے ہیو ورک فار دی گورنمنٹ, دے ہیو ارن دیٹ پینشن بینیفٹ, دے ہیو پرووائڈیڈ دی سروسز ٹو دی گورنمنٹ. اس لیے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کو وہ پیسے ملنے ہوتے ہیں تو وین دے ہیو ورک تو دے بیسیکلی وہ ایک لائبلٹی ہے فار دی گورنمنٹ. دے ہیو گیون ا لون ٹو دی گورنمنٹ ان دا سینس کہ دے ہیو ورک بٹ دے آر گوئنگ ٹو ریسیو the benefit of that work after their retirement. اسی طرح اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے for those countries where they have this social security benefits. They resembles to this pension thing کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ during your peak age آپ نے taxes pay کیے ہیں to the government جو کہ social security taxes ہیں. ان taxes کے عوض at the age
when you are unable to work, you need certain support from the government that is returned back to you for the welfare of the society in one form or the other form. وہ contribution جو ہے وہ working group ہی نے دی ہے to the government. اس لیے ان دونوں صورتوں میں ہی اگر ہم دیکھیں کہ یہ وہ لائبلٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ او کرتی ہے ٹو دی ورکرز، لیکن اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کرتی when they are taking into consideration their assets and the liabilities. جب ہم جنرل لون کی بات کرتے ہیں یا ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو whenever government borrows from internal or the external sources، دونوں ہی کو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ وچ از اے لائبلٹی رپورٹ کیا جاتا ہے. تو ان انکاؤنٹڈ لائبلٹیز کو بھی جو کہ گورنمنٹ کی ایک لائبلٹی ہے should be included in the outstanding debt or the liability of the government. There are certain economists and there are certain individuals who argue کہ social security and the pension جو ہے is not that much a liability as if the government has taken a direct loan. There is certain amount of agreement with this argument, لیکن بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ چینج کر سکتی ہے, of course, the change in the social security setup and the pension plans, لیکن once they have entered into some kind of agreement, they have received these services اور benefit ان کو later on دینے ہیں, تو they become part of their liability or the outstanding debt. تو کرنٹ پریکٹس میں یہ لائبلٹیز جو ہیں وہ شامل نہیں کرتی گورنمنٹ when they are calculating the deficits. اینڈ فائنلی ایک اور میجرمنٹ پرابلم ہے اینڈ دیٹ از آف دی بزنس سائیکل, کہ اکانومی میں جب اوور آل ہمارے پاس ٹرینڈ آتا ہے ریسیشن کا تو اس وقت لوگوں کی ان جنرل انکم لیولز کم ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی چینج ان دا ٹیکس ریٹ. اب لوگوں کی انکم لیول کم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے گورنمنٹ کو سرٹن بینیفٹس جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے اوور آل ریسیشن میں ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی ریونیو کم ہو جاتی ہے بیکاز آف دی لوور انکم لیول آف دی انڈیویجل, بٹ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر آن دی ویلفیئر جو ہیں ٹو ایکسٹینڈ بینیفٹ ٹو سرٹن گروپس وہ بڑھ جاتے ہیں. انمپلائمنٹ بینیفٹ اینڈ دی ریسٹ سوشل سیٹ اپس کے جتنی بھی بینیفٹس ہیں وہ نارملی ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اوور آل جو ہے گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہو جاتا ہے. کہ ڈیورنگ دی ریسیشن normally individuals ki incomes they fall, therefore personal taxes also decrease. There are overall decrease in the profits of the corporations, therefore the corporate taxes they also decline. The number of needy people that increases and therefore it leads to an increase in the government expenditure. Overall budget deficit of the government that increases during the recession. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسیشن میں جب بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے تو ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں چینج آئی ہے یا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اکانومی کے ٹرینڈ میں چینج آئی ہے. تو جب ہم بزنس سائیکل کی بات کرتے ہیں دیر از نو چینج ان دی گورنمنٹ پالیسی. گورنمنٹ نے ٹیکسز کے ریٹ بھی چینج نہیں کیے, ایکسپینڈیچر کی بھی کوئی میجر چینج نہیں آئی فزیکل پالیسی کی, لیکن سنس دی اکانومی ہیز چینج اٹس ڈائریکشن بیکاز آف دیٹ دی بجٹ ڈیفیسٹ ہیز increased. So these automatic changes are not errors in measurement since government truly borrows in such situations. But this makes it difficult to use deficit to monitor changes in fiscal policy. That is, the deficit can either fall or rise either because of two reasons as I already said, that government has changed its policy or economy has changed the direction. And for that matter, how we can overcome this scenario is کہ cyclically adjusted or which is known as the full employment budget deficit, they reflect the policy changes but they do not reflect the current stage of the business cycle. کہ جب ہم بات کرتے ہیں deficit کی تو ہمیں جو ہے وہ cyclically adjusted جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. یہ وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ فل امپلائمنٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہوگا اینڈ دیٹ ول ریفلیکٹ just the policy change, it will not reflect the direction of the business cycle. تو یہ تو تھی ہماری چند میجرمنٹ پرابلمس جو انکاؤنٹر کرتے ہیں when we are calculating the budget deficit for a particular country. اسی بجٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں انشاءاللہ in the next lecture we'll talk about two different viewpoints.
ون ویو پوائنٹ از نون ایز دی ٹریڈیشنل ویو، جو کہ ابھی تک ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے پریویس سارے لیکچرز میں، اور جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزیکل پالیسی کی ایکسپینشن سے جو ہے وہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے. دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور ویو ہے which is known as the Ricardian view. So we'll also discuss the Ricardian view and then we'll make a comparison and contrast both of these views here. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں، I would like to summarize کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی we started with کہ what a budget deficit is and we said کہ ہمارا budget deficit is the difference between the government revenues and the government expenditures. یعنی ہمارے پاس G minus T gives us the budget deficits or the budget surpluses. اگر ہماری revenues are more than the expenditure, then we have the surplus, and if the expenditures are more than the revenues, then we have a deficit. And then we also looked at the components of the debt. But before that, we said that there is a relationship between the budget deficit and the government debt outstanding. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ accumulation of the budget deficit جو ہے that gives us the level of the government debt outstanding. اور جب ہم نے debt outstanding debt کے بارے میں بات کی تو we divided that into three components, three major areas or the components. ایک ایریا ہمارا جو کہ لانگ ٹرم لائبلٹی کی بات ہے یا لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات، جس کو ہم نے کہا پرماننٹ ڈیٹ. اینڈ دین دی سیکنڈ ایریا واز دی فلوٹنگ ڈیٹ اور دی شارٹ ٹرم لائبلٹی. اینڈ دین فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دی انفنڈیڈ ڈیٹ. اور ان تینوں ہی کمپوننٹ کو دیکھتے ہوئے اوور آل جب ٹرینڈ کی بات کی تو وی سیڈ کہ اوور آل ٹرینڈ فار پاکستانی اکانومی از ٹوورڈز ڈکلائن. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ٹو ڈفرنٹ components of this debt. ہم نے کہا ایک can be denominated in domestic currency and the other can be denominated in the foreign currency. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں ایز اے پرسنٹیج آف دی جی ڈی پی ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کا کیا ٹرینڈ ہے. we saw a declining trend in that particular data set. And then we said کہ when we look at the budget deficit, تو بجٹ ڈیفیسٹ میں بھی اوور آل جنرل ٹرینڈ جو ہے ود ایکسپشن آف 1 or 2 points there was a declining trend as a percentage of GDP. لیکن یہ سارا جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ ڈیفیسٹ جو ہے that was in nominal term. And then we talked about certain problems, measurement problems for these budget deficit. جو سب سے پہلی پرابلم تھی that was of the inflation. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ economists normally they agree کہ ہمارے پاس جو رپورٹڈ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے اٹ شوڈ بی ان دا ریئل ٹرمس، یعنی اٹ شوڈ بی ایڈجسٹڈ فار دی ریٹ آف انفلیشن. اور ان ریئل ٹرمس میں اگر ہم ایزیوم کریں کہ ہمارا بجٹ از بیلنسڈ تو اس صورتحال میں ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ول بی اوور اسٹیٹڈ بائی دی ریٹ آف انفلیشن ٹائمس دی اماؤنٹ آف ڈیٹ. اور پھر ہم نے کہا کہ دیر آر سرٹن انکاؤنٹڈ لائبلٹیز جو کہ پارٹ ہونا چاہیے ان دی میئرمنٹ of the government assets and the liabilities, and currently we do not include them, and for example pension and the social security. Similarly certain assets are not included in that, and currently we are using the approach in which we are not using the capital budgeting, which take into consideration the liabilities as well as the asset. And finally we talked about the business cycle. Stage of the business cycle also affects the level of the budget deficits and the surpluses. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we will talk about both the views, Ricardian and the traditional view about the budget deficit. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.